پاکستان اور ایران نے اپنی باہمی تجارت مکمل طور پر ڈالرز کی بجائے مقامی کرنسی میں کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ موڈیلٹیز طے کریں تاکہ پاکستان جتنی اشیاء ایران سے خریدتا ہے اور جتنی بیچتا ہے وہ گیس سمیت تمام کی تمام پاکستانی روپوں یا ایرانی ریال کے اندر پیمنٹ کر کے حاصل کی جا سکیں۔ اس سے پہلے صرف پاکستان اور ایران نے گیس مقامی کرنسی میں خریدنے کے اوپر اتفاق کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاکستانی ایئر لائن ایئرسیال مقامی ایئر لائن سے اب انٹرنیشنل ایئر لائن بن گئی ہے اور اس سے 6 انٹرنیشنل روٹس کے اوپر آپریٹ کرنے کا اجازت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں آپ ایئرسیال کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ پاکستان ایران ہمسایہ ممالک تو ہیں لیکن دونوں کی باہمی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف سالانہ $350 ملین کی باہمی تجارت ہوتی ہے، اس میں سے 70% حصہ ایران اپنی اشیاء پاکستان کو بیچتا ہے جبکہ پاکستان سے بمشکل 30% اشیاء لی جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو ایران کی طرف سے بھی ایشو ہے کہ وہ اپنی اشیاء زیادہ بیچنا چاہتا ہے اور دوسرا امریکہ کی طرف سے ایران پہ پابندیاں ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان آفیشیل ٹریڈ نہیں ہو سکتی، LCs نہیں کھل سکتی، ڈالرز کے اندر پیمنٹ نہیں ہو سکتی، بینکس آپس میں ڈیل نہیں کر سکتے۔ تو اس تجارت میں بھی بڑا حصہ اسمگلنگ کا ہے۔ دونوں طرف کے جو قبائل ہیں، لوگ جو ہیں وہ اسمگلنگ کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ایشو تو ہے لیکن ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کی وزارت خزانہ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات کریں اور تمام اشیاء جو دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہیں ان کو پاکستانی روپوں میں یا ایرانی ریال کے اندر ٹریڈ کیا جائے۔ اب ایرانی ریال کتنے کا ہے؟ ایک پاکستانی روپیہ ہو تو آپ کو 196 ایرانی ریال ملیں گے۔ جی، ایران کی کرنسی دنیا کی چند ان کرنسیوں میں ہے جو پاکستان سے بہت زیادہ کمزور ہیں، تو اس حساب سے پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے کیونکہ پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ کچھ 950 کلومیٹر کا ہے۔ بہت سارے قبائل، خاندان آپس میں صرف یہ بارڈر کی وجہ سے تقسیم ہوئے ہیں۔ بلوچ اس طرف بھی آباد ہیں اور بلوچ ایران والی سائڈ پہ جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی آباد ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا سورس آف انکم بھی ہے۔ پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ 6 باقاعدہ مارکیٹس کھولنی ہیں، ان میں سے 3 کھل چکی ہیں، ایک گبد ہے، دوسرا منڈ ہے، تیسرا چڑکی ہے۔ 3 مارکیٹس اور کھلنی ہیں جہاں پر باقاعدہ آفیشیل ٹریڈ ہوگی۔ ان مارکیٹس کے اندر تمام سہولیات مہیا کروائی جائیں گی، بقیہ 3 کے اندر بھی یہاں تو ہو سکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک افغان بارڈر کے اوپر بھی 12 مارکیٹس بن رہی ہیں تاکہ یہ 2 بڑے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بجائے اسمگلنگ کے ہم آفیشلی اپنی تجارت کر سکیں اور اس تجارت کو ایک سال کے اندر $350 ملین سے بڑھا کر $500 ملین یعنی $500 ملین کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایران نے پاکستان کو 5000 میگا واٹ بجلی ایکسپورٹ کرنے کی آفر بھی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کن نرخوں پہ ملتی ہے۔ اگر تو پاکستان کے مقامی IPP سے وہ سستی ملتی ہے تو وہ لینی چاہیے، اس میں ملک کا مفاد پہلے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں جس میں پاکستان ایران نے LPG جو ہے وہ پاکستانی روپوں میں یا لوکل کرنسی میں لینے اور دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کا تھمبنیل اسکرین پر ہے اور اس کا لنک جو ہے اس کی ڈسکرپشن میں ہم نے پوسٹ کر دیا ہے، آپ تفصیل میں جا کر اس کو جان سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کی ایک اور پرائیویٹ ایئر لائن ایئرسیال جس نے گزشتہ سال ہی آپریشنز کا آغاز کیا، تو اصول یہ ہے کہ جو بھی ایئر لائن پاکستان میں نئی شروع ہوتی ہے پہلے اسے 6 مہینے سے 1 سال ملک کے اندر ڈومیسٹک فلائٹس کرنی ہوتی ہیں تاکہ CAA جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کو پتہ لگ سکے کہ ان کے سیفٹی پروٹوکولز اور باقی چیزیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہیں۔ اس کے بعد اب جا کر موجودہ حکومت نے ان کو 6 انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز پر جانے کی اجازت دی ہے جس کے اندر UAE،
سعودی عربیہ، قطر، عمان، یہ 4 تو وہ ڈیسٹینیشن ہیں جہاں بہت زیادہ پاکستانی جاتے اور آتے ہیں، اور 2 عراق اور ایران جہاں پر زائرین جاتے ہیں۔ تو ان 6 ڈیسٹینیشنز کے لیے ان کو باقاعدہ اجازت نامہ دے دیا گیا ہے، یہاں پر آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے سے باقاعدہ آپریشنز کا آغاز ہو جائے گا۔ 5 جہاز اس کمپنی کو، اس ایئر لائن کو نئے لینے ہوں گے، چاہے یہ خرید لیں یا ڈرائی لیز پر لے لیں دنیا بھر سے، جو ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جو مسافر پہلے گلف ایئر کے ذریعے، ایمریٹس کے ذریعے، دیگر انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ذریعے جاتے ہیں، تو ہم ان کو روپوں میں پیسے دیتے ہیں، وہ پاکستان سے ڈالر خرید کر ڈالر واپس بھیجتے ہیں۔ ان کا لیگل طریقہ ہے، لیکن کیونکہ ان کا پروفٹ ڈالرز میں ہے تو پاکستانی مارکیٹ میں ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے۔ یہ چونکہ پاکستانی کمپنی آپریٹ کرے گی اور ان کی نسبت کچھ ان کے ریٹس کم ہوں گے، کچھ اور فیسلٹی دے گی پاکستانیوں کو، فوڈ پاکستانی دے گی، دیگر چیزیں، تو ہم جو روپیہ دیں گے وہ یہاں سے ڈالر کی صورت میں باہر نہیں جائے گا، بلکہ ان کا پروفٹ پاکستان میں رہے گا۔ اور یہ ایئر سیال جو ہے، یہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی بنائی ہوئی ایئر لائن ہے۔ انہوں نے پہلے سیالکوٹ میں پرائیویٹلی ایک ڈرائی پورٹ بنائی، پھر باقاعدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا، اور پھر یہ انٹرنیشنل ایئر لائن بنائی ہے۔ کیوں؟ یہاں کے جو تاجر ہیں سیالکوٹ کے بہت پروگریسو ہیں، اور ان کا باہمی اتحاد بہت زیادہ ہے، اور اس اتحاد کی ایک وجہ بھی ہے کہ یہ بیچارے ایک سائڈ پر لگے ہوئے تھے، حکومتوں کی نظریں اس طرف نہیں تھیں۔ اس شہر کے 2 بڑے سیاستدان خواجہ آصف موجودہ اور اس سے پہلے ان کے والد خواجہ صفدر اسی شہر سے ہمیشہ منتخب ہوتے رہے، لیکن اس شہر کو کچھ خاص نہیں دیا۔ آج بھی اس شہر میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم نہیں ہے، لیکن اس شہر کے لوگ بہت پروگریسو ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس کے جو لمبے روٹس پہ چلنے والے جہاز ہیں ان کے اندر فری وائی فائی کے کنیکشنز دیے جائیں گے۔ 2 طرح کے جہاز، بوئنگ 777 جو 12 ہیں، اور ایئر بس A320 جو 14 ہیں، ان دونوں کے اندر فری جو وائی فائی ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں یا ایئر ٹریول کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ذرا جہاز جب اڑ جاتا ہے تو ہوا میں جا کر وہاں پر آپ کو سگنل نہیں ملتے، اور جو نارمل روٹس ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ملتی۔ تو اگر وہاں پر وائی فائی مل جائے گا تو ہر شخص کے پاس اپنا ٹی وی ہے موبائل کی صورت میں، اپنا موبائل، اپنا لیپ ٹاپ، موبائل ہے ان کے پاس، وہ تمام جو سہولیات ہم اگر دینا چاہیں تو اس پہ بہت خرچہ آئے گا، لیکن صرف ایک وائی فائی دینے کے ساتھ ان کو یہ سہولت فری آف کاسٹ مہیا ہوگی، ان کا انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی ہو جائے گا، وہ بور بھی نہیں ہوں گے، اور پاکستانی ایئر لائن کو وہ پریفر بھی کریں گے۔ اس سے پی آئی اے کی بکنگز اور پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے متعلق ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔